اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے میاں بیوی کے حقوق۔ شوہر پر بیوی کا حق اور بیوی پر شوہر کا حق، اس کو ہم نے آج عنوان بنایا، اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی اسی مناسبت سے ہم نے لی ہے۔ قرآن کریم میں زندگی کے ہر شعبے کی رہبری موجود ہے۔ کوئی اگر بہترین باپ بننا چاہتا ہے تو قرآن میں اس کا طریقہ موجود ہے، تو بہترین اولاد بننا چاہتے ہیں قرآن میں طریقہ موجود ہے۔ بہترین شوہر یا بہترین بیوی بننا چاہتے ہیں کوئی، قرآن میں طریقہ موجود ہے۔ بہترین سیاستداں بننا چاہتے ہیں، قرآن میں طریقہ موجود ہے۔ بہترین پڑوسی بننا چاہتے ہیں، قرآن میں طریقہ موجود ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں بہترین تاجر بننا چاہتے ہیں، بہترین ملازم بننا چاہتے ہیں، سب طریقے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو
جس طرح سمجھنا چاہیے اس طرح سمجھا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد بیان فرمایا، وہ مقصد یہ بیان کیا کہ میں اپنے محبوب کو تمہارے درمیان اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تم کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم تم کو دے، تو صرف کتاب نہیں فرمایا، کتاب و حکمت، کیونکہ اگر صرف کتاب کو ہم فالو کریں گے اور حکمت استعمال نہیں کریں گے تو ہم غلط مطلب لے کر گمراہ ہو جائیں گے۔ اور کتاب کے ساتھ حکمت ہوگی۔ حکمت کس کو بولتے ہیں؟ حکمت بولتے ہیں عقل اور سمجھداری۔ وہ اگر ہوگی تو پھر قرآن کی ایک ایک آیت کا ہم مطلب صحیح لیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس لیے بھیجا اللہ نے کہ جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب کو حکمت کے ساتھ یہ سمجھائیں اور سننے والے حکمت کے ساتھ سنیں۔ حکمت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے پہلے شاید میں نے آپ کو سنایا ہوگا علم ہے مگر حکمت نہیں ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کتنی بڑی رسوائی ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب غیر مسلم کو بار بار بولا کرتے تھے کہ اسلام قبول کر لے، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ تو جب بھی یہ اس غیر مسلم کو بولا کرتے کہ اسلام قبول کر، تو وہ کہتا اللہ چاہے تو قبول کر لوں گا، اللہ چاہے تو قبول کر لوں گا۔ مسلم ماحول میں رہتا تھا وہ۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ مسلم ماحول میں رہنے والے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ ہماری بولیاں بولتے ہیں۔ اگر ہم پوچھے اچھے ہیں، طبیعت کیسی ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ماشاءاللہ۔ اور اگر کوئی کام مستقبل میں کرنے کا ہے اور ہم اس سے کہیں کہ بھئی یہ کام کر دیجئے تو وہ کہے گا انشاءاللہ۔ یہ کون غیر مسلم بولتا ہے؟ جو مسلم ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے، مسلم ماحول اس کو ملا۔ اہل اسلام کا سن سن کر وہ بھی بولنے لگتا ہے۔ تو ویسے ہی یہ بندہ بھی جب بھی اس سے کہا جاتا کہ مسلمان ہو جا تو وہ کہتا ہے انشاءاللہ، اللہ چاہے تو ہو جاؤں گا۔ ایک دن یہ مسلمان صاحب کو غصہ آیا۔ غصہ بہت بری بلا ہے۔ غصہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ اس نے کہا انشاءاللہ اللہ چاہے تو میں ہو جاؤں گا۔ تو مسلمان صاحب نے کہا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جائے مگر تیرے بت تجھے مسلمان ہونے نہیں دیتے۔ تو اس نے کہا کہ اب میں مسلمان نہیں ہوتا۔ اس صاحب نے پوچھا کیوں؟ تو بولا ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں مگر بت نہیں چاہتے،
تو تم نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا جو بت چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو رہا، لہذا اب میں مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ بتوں کی طاقت اللہ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، اللہ کی چاہت پوری نہیں ہو رہی، بتوں کی چاہت پوری ہو رہی۔ اس وقت یہ صاحب بڑے رسوا ہوئے، حکمت نہ ہونے کی وجہ سے رسوائی مولوی پڑتی ہے۔ آج گھر گھر میاں بیوی کے جھگڑے، آپ جائیے پی ایس جائیے، وہاں زیادہ تر کیسز میاں بیوی کے جھگڑوں کے آپ کو ملیں گے۔ آپ کورٹ جائیے، میاں بیوی کے جھگڑے ملیں گے آپ، اور پھر ایسے جوڑوں کے جھگڑے جن کو شادی ہوئے، بعض کو 6 مہینے ہوا، بعض کو 4 مہینے ہوا، بعض کو سال بھی نہیں ہوا، بعض کو مہینہ 2 مہینے ہوئے، اور بعض ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو بچے والے ہو گئے۔ جھگڑے، اور وہ جھگڑوں کا نتیجہ طلاق۔ اس طرح معاشرہ بڑا تباہی کے دہانے پر جا کر پہنچ گیا۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں سے اللہ فرما رہا ہے کہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں، اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ لباس سے تشبیہ دی اللہ نے، مرد کا لباس عورت، عورت کا لباس مرد، دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اب اگر یہاں پر حکمت نہیں ہوگی، حکمت اگر یہاں نہیں ہوگی تو کیا معنی لیے جائیں گے کہ بھئی اللہ نے لباس کہا، اور لباس تو ہر تھوڑے دن میں ہم بدلتے رہتے ہیں، لہذا قرآن میں آ گیا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، لہذا ہر تھوڑے دن میں یہ بدلتے رہنا چاہیے۔ یہ مطلب لیا جا سکتا ہے اگر حکمت نہیں ہے، اگر عقل استعمال نہیں ہو رہی ہے، اگر سمجھداری نہیں ہے، تو یہی مطلب لیا جائے گا کہ ہر تھوڑے دن میں عورت مرد کو بدلے، مرد عورت کو بدلے، بس ایسے ہی چلنے دیں۔ اگر حکمت سے کام لیا جائے، عقل سے کام لیا جائے، سمجھداری اور دانائی سے کام لیا جائے، فراست سے کام لیا جائے، تو کیا معنی لیں گے لینے والے؟ سمجھدار آدمی کیا معنی لے گا؟ سمجھدار آدمی جو معنی لے گا نا، وہ اب میں آپ کو بول رہا ہوں، سمجھدار آدمی لباس کے معنی لے گا کہ بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ لباس آدمی کے عیبوں کو چھپانے کی چیز ہوتی ہے۔ لباس مثال کے طور پر اگر یہاں مجھے پھوڑا پھنسی ہے، یہاں کوئی عیب ہے، دھبا ہے، عیب ہے، پھوڑا پھنسی ہے، اور میں لباس پہنوں اور یہ آستین میں ایسے چھوڑ لوں، تو یہ لباس کیا کرے گا؟ میرے عیب کو چھپائے گا۔ تو سمجھدار آدمی یہ مطلب لے گا کہ لباس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا عیب مرد چھپائے، مرد کا عیب عورت چھپائے۔ تبھی تو گھریلو زندگی باغ و بہار والی ہوگی، گھریلو زندگی خوشحال زندگی ہوگی۔ شوہر اپنی عورت کا عیب چھپائے، عورت اپنے شوہر کا عیب چھپائے۔
احادیث مبارکہ کتنی احادیث ہیں، کتنی احادیث مبارکہ ہیں جو میاں اور بیوی کو مل کر رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اپنے مرد کو حاکم سمجھے، حاکم سمجھے عورت اپنے مرد کو۔ اب حاکم سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مرد حاکم ہے تو سارے فیصلے کرنے کا حق مرد کو ہے۔ بیوی اگر محکوم ہے تو محکوم کا حق کیا ہے؟ کسی بھی معاملے میں حاکم کو وہ مشورہ دے سکتی ہے۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ شوہر کی موجودگی میں عورت بیوی کہتی ہے کہ میری چلے گی، عورت اگر کہے کہ میری چلے گی، شوہر کی نہیں چلے گی، تو قانون قدرت کے خلاف ہے۔ قانون تو کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اب اگر عورت مرد پہ حکومت کرنے لگے تو پھر گھر کا نظام بگڑ جائے گا۔ عورت کو اللہ نے خادم بنایا، مرد کو اللہ نے مخدوم بنایا۔ خادم اگر اپنے آپ کو خادم سمجھے اور مخدوم اپنے آپ کو مخدوم سمجھے تو گھر کا نظام صحیح چلے گا۔ خادم اپنے آپ کو خادم سمجھے یعنی بیوی تو اس کی خدمت کرے گی، مخدوم اپنے آپ کو مخدوم سمجھے تو مخدوم کا کام صرف خدمت لینا نہیں ہے، اپنے خادم کی ہر ضرورت کی تکمیل کرنا۔ خالی میری خدمت کرتے رہو، میں تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، تو پھر یہ حاکم کام کا حاکم نہیں ہے، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ خادم حقیقت میں خادم بنے، مخدوم حقیقت میں مخدوم بنے، بیوی کی ہر ضرورت کو پورا کرے، اسی کا حق ہے۔ ہاں یہاں تک آیا ہے اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہو کر رات میں الگ الگ سوتے ہیں، بیوی شوہر سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے اور الگ الگ سوتے ہیں، تو جب تک الگ سوئیں گے لعنت برستی رہے گی، لعنت برسے گی۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر بیوی کو نفل روزہ رکھنا ہے تو شوہر سے اجازت لے کر رکھے، شوہر اگر اجازت دے تو نفل روزہ رکھے، شوہر اگر اجازت نہ دے تو نہ رکھے۔ اور عورت شوہر کی اجازت نہیں ملنے پر مایوس بھی نہ ہو، کیونکہ شوہر اجازت نہیں دے رہا، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور شوہر کے اجازت نہ دینے پر بیوی نے روزہ نہیں رکھا تو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب بیوی کو عطا کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، یہ بہترین عورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مردو، تم میں بہترین مرد وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں میرے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہے۔
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ تو لباس کی ایک بات تو یہ ہے کہ لباس عیبوں کو اچھالتا نہیں ہے بلکہ عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اگر بیوی کے اندر کوئی خرابی ہے تو شوہر اس خرابی کو تان تان نہ کرے، چرچا نہ کرے۔ شوہر کے اندر کوئی خرابی ہے تو بیوی اس خرابی کا چرچا نہ کرے بلکہ ایک دوسرے کی خرابی کو، خامی کو چھپا لے۔ یہی ایک لباس ہونے کا تقاضا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لباس ہوتا ہے نا، وہ لباس بدن سے دور نہیں ہوتا، بدن سے لگا ہوا رہتا ہے۔ لباس بدن سے دور نہیں رہتا، لباس بدن کے قریب رہتا ہے۔ تب شوہر اور بیوی کو بھی چاہیے کہ غم میں، خوشی میں، خوشحالی میں، پریشانی میں، ہر دور میں ایک دوسرے کے قریب رہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ یہ لباس ہونے کا مطلب ہے۔ ایسا نہیں کہ خوشحالی میں ساتھ ہیں اور جیسے ہی حالات خراب ہوئے دونوں الگ ہو گئے۔ حالات اچھے ہوں کہ خراب ہوں، دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دے، اچھے اور برے حالات نہیں۔ بیوی اگر خوبصورت ہے، شوہر خوبصورت نہیں ہے تو بیوی کو تانا دینے کی ضرورت نہیں۔ شوہر اگر خوبصورت ہے، بیوی خوبصورت نہیں ہے تو شوہر کو ہرگز تانا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو پسلی کا جوڑا بنایا تھا وہ جوڑا بن گیا۔ اب شکایت کرنا اللہ سے شکایت کرنے کے برابر ہے۔ اگر دونوں میں کوئی ایک غریب ہے تو غربت کی شکایت نہ کرے۔ غریبی، امیری، یہ سب نصیب کے معاملے ہیں۔ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ لباس کا اور ایک معاملہ کیا ہوتا ہے؟ لباس گرما میں دھوپ سے بچاتا ہے بدن کو، سرما میں سردیوں سے بچاتا ہے بدن کو۔ تو بیرون سے آنے والی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، بیرون سے آنے والے جو اٹیک ہوتے ہیں، ان اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے لباس۔ تو اگر بیوی پر باہر سے کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو شوہر کو چاہیے کہ اس کا ڈیفنس کرے، اور شوہر پر اگر پریشانیاں آتی ہیں تو بیوی اس کا ڈیفنس کرے، دفاع کرے۔ لباس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور آدمی جب لباس پہنتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس ہے تو دونوں اس طرح مل جل کر رہے کہ اس مل جل کر رہنے سے دونوں کی خوبصورتی کا اضافہ ہو جائے، دونوں کی خوبصورتی میں نکھار پیدا ہو جائے۔ لباس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اگر لباس کا مطلب غلط لیا جائے تو زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، لباس کا مطلب اچھا لیا جائے زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، شوہر اور بیوی کے بیچ آپسی ایسے تعلقات ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں۔ اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ اگر ماں اور باپ خراب ہو تو پھر اولاد پر بھی وہ خراب اثرات پڑتے ہیں، اور اولاد بھی ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، وبال جان بن جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ آج کے دور میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا رشتہ ہے، بات بات پر طلاق دینا نہیں۔ ہرگز لفظ طلاق اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔
اور طلاق دینے والا طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں جانتا، ایک ہی وقت میں 3 طلاق بول بیٹھتا ہے، نتیجے میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی۔ اگر میاں بیوی کے بیچ کچھ تنازع پیدا بھی ہو گیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے ہی گھر میں ہو رہا ہے، کسی اور کے گھر میں نہیں ہو رہا۔ ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن سمجھدار میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ اپنے جھگڑے کو اپنی 4 دیواری کے باہر آنے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے تم کو پتہ نہیں چلتا۔ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ اگر کسی گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے تو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ہی گھر میں ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کائنات میں سب سے بڑا گھر ہمارے نبی کا گھر، اور ہمارے نبی کے گھر میں میاں بیوی کے بیچ انبن ہو گئی۔ جب نبی کا گھر نہیں چھوٹا تو کس کا گھر چھوٹے گا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیچ انبن ہوئی۔ تو میاں بیوی کے بیچ اگر کچھ انبن ہوتی ہے تو یہ بری بات نہیں ہے، یہ تو ہر گھر کی بات ہے، پیغمبروں کے گھروں کی بات ہے، ہمارے نبی کے گھر کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا گھر پر، جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی، وہ تشریف لائے اور لانے کے بعد سنا، دونوں کی باتیں سنا، اس کے بعد میں سمجھایا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھایا اور سمجھا کر کہا کہ شوہر کے ساتھ ایسا نہیں رہتے، شوہر سے ایسی بات نہیں کرتے، شوہر کا احترام کرتے ہیں، بحیثیت بیوی شوہر کا احترام ان کے ابا حضور نے سکھایا اور پھر چلے گئے۔ تو میاں بیوی کے بیچ انبن تو ہر گھر میں ہوتی ہے، اس کو بڑا ایشو نہیں بنانا، بیوی پر زور زبردستی مار پیٹ نہیں، اور طلاق کو معمولی بات نہیں سمجھنا۔ لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، پھر آ کر ہم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب میں نے طلاق دے دی ہے، 3 بار میں نے کہہ دیا ہے، اب بتائیے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی 3 بار جب آپ نے کہہ دیا ہے تو پھر یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ آپ اگر جامعہ نظامیہ جائیں گے وہاں بھی ایک فتویٰ ملے گا، پھر بھی جائیے آپ کو ریٹنگ میں فتویٰ مل جائے گا۔ اب بیچارہ ہوتا ہے پریشان، اب اس کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے کیریئر کی فکر ہوتی ہے، اپنے نام کی، اپنے شہرت کے خراب ہو جانے کی فکر، یہ ساری فکریں بعد میں ہوتی ہیں، پہلے تو غصے میں بول دیتا ہے۔ اس واسطے اسلام میں غصہ حرام ہے، غصہ بری چیز ہے، غصہ نہیں۔ اسلام نے کیا سکھایا؟ اگر بیوی ہے آپ کی اور آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ کی بات نہیں سن رہی ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پہلے سمجھاؤ، سمجھانے سے نہیں مانتی، سمجھانے سے نہیں مانتی، ڈراؤ، ڈرانے سے نہیں مانتی تو 1-2 آہستہ سے مارو، زور سے نہیں، آہستہ، تاکہ خوف رہے۔ تب بھی نہیں مانتی تو بستر الگ کرو، علیحدہ سو جاؤ، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ تب بھی نہیں مانتی تو 4 آدمی کو بٹھاؤ، 2 اپنی طرف کے، 2 بیوی کی طرف کے، اور بٹھانے کے بعد میں مسئلے کا حل نکالو۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اگر نزاع پیدا ہو جائے تو 2 آدمی مرد کی طرف سے، 2 آدمی عورت کی طرف سے بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد اس مسئلے کا حل نکالیں۔
اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، بیٹھ کر بات چیت کرنا لوگوں کا کام ہے، میاں بیوی کے دل میں محبت ڈالنا ہمارا کام ہے۔ بیٹھک کرو، بیٹھک کرنے کے بعد بھی اگر نہیں بن رہی ہے تو پھر اسلام گھٹن والی زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ شوہر کو اجازت ہے ایک طلاق دے، 3 نہیں، ایک دے دے۔ بیوی ڈر کے مارے ہو سکتا ہے اگر وہ شر پسند ہے تو طلاق کے خوف سے وہ سیدھی ہو جائے، ٹھیک۔ اور ایسے ہی اگر شوہر ظالم ہے اور عورت مظلوم ہے، عورت پریشان ہے شوہر سے، تو اللہ نے عورت کو بھی گھٹن والی زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دی۔ اگر مرد کو طلاق کا حق دیا ہے تو عورت کو خلا کا حق دیا ہے۔ عورت بھی علیحدہ ہو سکتی ہے، ایک طلاق دے مرد، 3 نہ دے۔ ایک دینے کے بعد دیکھے اگر وہ سدھر جاتی ہے تو پھر سے نکاح میں لے لے، نہیں سدھرتی تو پھر دیکھے، ایک وقت تک دیکھنے کے بعد پھر دوسری طلاق دے اور بتائے کہ اب میں دوسری دے رہا ہوں۔ 2 کے بعد اگر سدھر گئی پھر لے لے اپنے نکاح میں، پھر نہیں سدھر رہی ہے، پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، تب تیسری طلاق دے کر اپنا رشتہ توڑ لے، تب اجازت ہے۔ ایسا پہلی بیٹھک میں، پہلے غصے میں 3 بار بولنے کا نہیں ہے، بعد میں پریشان ہونے کا نہیں۔ بھائی کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، حتی الامکان ایک بار بھی طلاق بولنے سے رکیں، یہ ہمارا مشورہ ہے۔ اگر غریبی زندگی ہے، آج نے کل امیر ہو جائیں گے۔ آج اگر کوئی ہماری من پسند چیز نہیں مل رہی ہے، کل مل جائے گی۔ صبر کرو، اللہ صبر کا اجر دینے والا ہے۔ اگر صبر نہیں کرو گے تو زندگیاں خراب ہو جائیں گی۔ بے صبری انسان کو پریشان کرتی ہے۔ شوہر بھی صبر کرے، بیوی بھی صبر کرے۔ آخری میں چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ میاں بیوی کے بیچ کیسے ایک دوسرے سے مل کر رہنے کا طریقہ ہے یہ بتا۔ ایک پیغمبر کا دور تھا، اللہ نے ایک بندے کو بار بار دعا کرتے دیکھا تو پیغمبر وقت سے فرمایا کہ جا کر میرے اس بندے سے کہہ دو کہ وہ بہت مجھ سے مانگ رہا ہے، دولت مانگ رہا ہے، دولت دولت دولت۔ جا کر کہہ دو کہ ہم ضرور اس کو دولت دیں گے، لیکن اس کو بول دو کہ اس کی زندگی اتنے دن کی ہے، اب اس میں سے آدھا حصہ زندگی کا خوشحالی کا ہم دینا چاہتے ہیں، آدھا حصہ پریشانی کا دینا چاہتے ہیں، آدھا حصہ دولت کا، آدھا غریبی کا دینا چاہتے ہیں۔ پہلا حصہ دولت کا اگر لیتا ہے تو دوسرا غریبی کا، پہلا غریبی کا اگر لیتا ہے تو دوسرا دولت مندی کا دینا چاہتے ہیں۔ جا کر پوچھو اس سے۔ پیغمبر نے پوچھا تو اس بندے نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، جا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ دیکھو پیغمبر کے ذریعے اللہ فرماتا ہے کہ ہماری زندگی اتنے دن کی ہے اور آدھے دن خوشحالی کے اور آدھے دن پریشانی کے اللہ دینا چاہتا ہے، ہم پہلا آدھا حصہ دولت کا لیں گے یا غریبی کا؟ بیوی نے کہا پیغمبر سے جا کر کہو کہ پہلا حصہ دولت مندی کا ہمیں مل جائے۔ جا کر پیغمبر سے وہی کہا۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، اب اتنے دن تم خوشحال رہو گے، خود دولت آئے گی، اس کے بعد پھر غریبی۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی کا مشورہ ہوا اور پیغمبر کے سامنے آ گیا۔ اب خوشحالی شروع ہوئی، روزانہ دولت آنے لگی آنے لگی آنے لگی، اتنی دولت اتنی دولت اتنی دولت کہ پوچھو مت، رکھنے کے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟
میاں بیوی نے آپس میں مل کر ایک پروگرام بنایا، دیکھو اپنی ضرورت کا جتنا بھی ہے رکھ لیں گے، باقی کا غریبوں میں، مسکینوں میں، پریشان حال لوگوں میں تقسیم کریں گے، خود بھی کھائیں گے، غریبوں کو کھلائیں گے، خود پہنیں گے، غریبوں کو پہنائیں گے، خود آسرا لیں گے، غریبوں کو آسرا دیں گے۔ شوہر بیوی دونوں کا ایک ہی مشورہ ہوا، دونوں متفق ہوئے اور کھانے لگے، کھلانے لگے، پہننے لگے، پہنانے لگے، رہنے لگے، سب کو آسرا دینے لگے۔ آخرکار وہ تاریخ آ گئی جہاں سے پریشانی شروع ہونے والی تھی، مگر پریشانی شروع نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس آدمی کو پریشانی ہو رہی، ارے پریشانی کیوں شروع نہیں ہو رہی ہے؟ گیا کچھ دنوں کے بعد اور پیغمبر سے کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، ہماری پریشانی کے دن تو آ گئے ہیں لیکن ہم خوشحال ہیں، پریشان نہیں ہیں، یہ کیا قصہ ہے؟ پیغمبر نے اللہ سے عرض کیا، اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر اس بندے سے کہہ دو کہ وہ کھائے بھی، کھلائے بھی، پیے بھی، پلائے بھی، پہنے بھی، پہنائے بھی، ان کی یہ ادا غریبوں کی مدد کی ہمیں پسند آئی تو ہم نے دوسرا حصہ بھی خوشحالی کا بنا دیا، دوسرا حصہ بھی خوشحالی کا بنا دیا ہے۔ اب ساری زندگی خوشحالی سے گزارو۔ مجھے بتائیے اس مرد آدمی کی مدد کس نے کی؟ اس کی عورت نے کی۔ نیک مشورہ کس نے دیا؟ بیوی نے دیا۔ تو میاں بیوی مل کر اس طرح اگر اپنی زندگی چلائیں گے تو ہر گھر میں سلامتی ہو جائے گی۔ آج کا یہی پیغام ہے کہ شوہر بیوی کو برداشت کرے، بیوی شوہر کو برداشت کرے اور زندگی خوشحال گزارے۔ آج کی بات قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم نے اہم عنوان کے تحت رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بیماروں کے نام دیے گئے، عرشہ بیگم، محمد عبدالحفیظ، بلقیس بیگم، محمد غوث، عائشہ تبسم، محمد امین الدین، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔